یہ جو 2/3 اکثریت کے بعد 27ویں آئینی ترمیم لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کی ہی اس لیے جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں اعزاز سید صاحب کی خبر جو ہے اس میں کوئی نہ کوئی سچائی ہے. سر ایک تو اس پہ تبصرہ فرما دیجیے گا، دوسرا یہ کہ اگر یہ خبر بدنیتی پر مبنی ہے جس طرح سے محسن نقوی صاحب نے آج فرمایا ہے اور انہوں نے یہ غیر ملکی ایجنسیوں کے بھی اس میں ملوث ہونے کا ذکر کیا ہے، تو پھر اس پر تحقیقات کا انہوں نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ وزیر داخلہ ہے نا، تو ان کے پاس کوئی تو ثبوت موجود ہوں گے. تو اگر ہیں اور اتنی ڈیٹیلڈ انہوں نے اپنا ایک ایکس پر اپنا ایک ٹویٹ کیا ہے تو اس میں وہ یہ بھی بتا دیتے کہ تحقیقات ہو رہی ہیں یا ہوں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آسما. دیکھیں آپ نے جو کہا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے، میرا خیال ہے کہ پوری دال کالی ہے. کہ کچھ والا جو ہے نا اس میں سے وہ الفاظ جو ہے حذف کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں جب حکمران کسی چیز کی تردید کریں، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے جس کی وہ تردید کرنے کے لیے آ گئے ہیں. وہ کیا کہا ہے کسی نے کہ خطاوار سمجھے گی دنیا تجھے، اب اتنی زیادہ صفائی نہ دے، اور 5 دن کے بعد اتنا بڑا اتنا ڈیٹیل ٹویٹ کرنا. بالکل بالکل. اب دیکھیں نا کہ پاکستان کے اندر ہم نے 2 جو نظام ہے وہ ہم نے یہاں پہ ایکسپیرینس کر لیے ہیں، تجربہ کر لیا ان کا. ایک پارلیمانی جمہوری نظام کا اور ایک مارشل لا کا. اب تیسرا نظام باقی رہ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں صدارتی نظام. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ چیزیں آہستہ آہستہ اس طرف لے جائی جا رہی ہیں؟ جب عمران خان بھی وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی یہ صدارتی نظام کی باتیں ہوتی تھی. تو کیا وہ عمران خان خواہشمند تھے یا عمران خان لے جانا چاہتے تھے یا کوئی اور خواہشمند تھا جو صدارتی نظام چاہتا تھا؟ سر جو بھی لے کے جانا چاہ رہا تھا، لیکن ابھی جو نظام موجود ہے، ہائبرڈ نظام جس کے تحت ہمارے ہاں حکومت چل رہی ہے، سر اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کسی باوردی صدر کی کوئی آئینی یا قانونی گنجائش ہو سکتی ہے سر؟ ایسا وہ تو جب ایوب خان پریزیڈنٹ بنے تھے اس وقت بھی گنجائش نہیں تھی، جب ضیاء الحق بنے تھے اس وقت بھی نہیں تھی، جب مشرف بنے تھے اس وقت بھی گنجائش نہیں تھی. یہ تو بالکل بے معنی بات ہے کہ گنجائش ہونا ہے. گنجائش پیدا کر لی جاتی ہے. یہ 26ویں آئینی ترمیم کیا تھی؟ یہ گنجائش پیدا کی گئی تھی. بہت ساری چیزیں ہمارے ملک میں نظریہ ضرورت کے تحت ہوتی ہیں. ٹھیک ہے بالکل. اب 27ویں ترمیم کیا ہے؟ جب 26ویں آئینی ترمیم لے کے آئے تھے، میرا اسی وقت سے یہ موقف ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد مزید ان کو ترامیم کرنی پڑے گی، مزید اس نظام کو تباہی کے دھانے پر یہ لے آئے ہیں. بالکل اس کو تباہ کرنے کے لیے مزید ترامیم کی ضرورت پڑے گی، اور آج ضرورت پڑ گئی ہے ان کو کہ 27ویں آئینی ترمیم کی طرف یہ جا رہے ہیں. کیونکہ جتنا جوڈیشری کا برا حال ہو گیا ہے، جتنا مقننہ کا برا حال ہو گیا یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے، اس کے بعد ان کو سہارا دینے کے لیے اپنے غیر آئینی جو آئین کی آڑ میں غیر آئینی اقدامات ہیں ان کو سہارا دینے کے لیے ایک اور غیر آئینی طور پر آئینی ترمیم کی جائے گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی بہتری ہوگی ملک کی؟ قطعی طور پر نہیں.